بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے مابین انصاف۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے مابین محبت میں انصاف اور مساوات سے کام لے۔ کسی بچے میں عقلمندی دیکھی تو اسے تمام بچوں پر ترجیح دی، کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو اس سے بہت پیار کیا، کسی کو اس لیے دھتکارا کہ وہ لڑکی ہے یا چالاک و ہوشیار نہیں ہے تو یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ اس سے اولاد کے مابین آپس میں بغض اور عناد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جذبہ انہیں کبھی کبھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے بلکہ قتل کر دینے تک کے سوچنے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں کا حسد بھی اسی قبیل سے تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو راہ سے ہٹانے کی سازش کی۔ قرآن کے بیان کے مطابق اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جبکہ انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی بنیامین بنسبت ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں۔ پھر جو ہوا اس کی تفصیل سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان کے ساتھ انصاف کرے۔ اس سلسلے میں امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والد ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے اپنے اس لڑکے کو ایک غلام عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سارے لڑکوں کو اسی طرح دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا عطیہ واپس لے لو۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو۔ تب میرے باپ نے وہ عطیہ لوٹا لیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بشیر، کیا اس لڑکے کے علاوہ بھی تمہارے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ فرمایا، کیا تم نے ان تمام کو ایسے ہی دیا ہے؟ کہا نہیں دیا۔ فرمایا، تب تم مجھے اس معاملے میں گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ نمبر 2، بچوں سے محبت و شفقت فطری چیز ہے۔ ماں کی اپنی اولاد سے محبت فطری اور مثالی ہے۔ مختلف موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے۔ ایک غزوہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے جن میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ جنگ میں اس سے بچڑ گیا تھا۔ قیدیوں میں وہ جب بھی کسی بچے کو پاتی اسے لے لیتی اور اپنے سینے سے چمٹا کر دودھ پلاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی ایک ہی کیفیت دیکھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا یہ عورت اپنے حقیقی بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ نمبر 3، بعض باپوں کا اپنی اولاد سے رویہ انتہائی خشک اور محبت و شفقت سے خالی رہتا ہے۔ وہ اپنے اولاد ہونے کا صرف یہی ایک سب سے بڑا حق سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے اور ان کے ساتھ تلخ رویہ اپنایا جائے۔ بس اوقات والد کے اس معاندانہ رویے سے عاجز آ کر بچے پہلے تو احتجاج کرتے ہیں، جب احتجاج سے مطلب برابری نہیں ہوتی تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغاوت پر مائل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کے ساتھ بے انتہا محبت و شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت اقرا بن حابس التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، میرے 10 لڑکے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر افسوس کی نظر ڈالتے ہوئے فرمایا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تعجب سے کہنے لگا، کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے محبت کو نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ نمبر 5، بچوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا کہ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی
گود میں لیتے، سینے سے چمٹا لیتے اور فرماتے یا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ۔ نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ایک حصے میں باہر تشریف لائے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم دونوں بالکل خاموش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں کچھ بولنے کی جرت کر سکا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قنقاع کے بازار تک آئے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صحن میں آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا چوٹا کہا ہے، چوٹا کہا ہے، لیکن انہیں حضرت فاطمہ نے کچھ دیر روک لیا تو میں سمجھ گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں خوشبو کا ہار پہنا رہی ہے یا نہلا رہی ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے اور آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا اور فرمایا اے اللہ تو اس سے لوگوں کا محبوب بنا اور جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت کر۔ نمبر 7، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دونوں سرخ قمیص زیب تن کیے ہوئے تھے، قمیص کی لمبائی کی وجہ سے چلتے ہوئے لڑکھڑا کر گر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور انہیں اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انفال کی وہ آیات پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری مال اور اولاد آزمائش ہے، پھر فرمایا میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا کر گر رہے تھے تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ مجھے اپنی بات کو روک کر انہیں اٹھانا پڑا۔ نمبر 8، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنی مجلس میں شریک کرتے، بلکہ بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے، بسا اوقات اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیتے۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھایا اور کبھی انہیں اور کبھی لوگوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے۔ یہ پیشن گوئی 41 ہجری میں پوری ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے مسلمانوں کو ایک عظیم کشت و خون اور باہمی افتراق و انتشار سے نجات دلائی۔ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ عنہا کو حالت نماز میں بھی اٹھائے رکھا، علم یہ تھا کہ حالت قیام میں کندھے پر سوار کر لیتے اور جب حالت رکوع یا سجدے میں جاتے تو اتار دیتے۔ نمبر 10، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن کبھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ نمبر 11، انصاری بچیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی اور خوشیوں کے موقع پر دب بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھتی، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف میں غلو محسوس فرماتے تو بڑے پیار سے منع فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک بچی نے یہ مصرع پڑھا وَفِينَا رَسُولٌ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہم میں ایسے رسول ہے جو کل کو پیش آنے والے حالات بھی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی۔ محبت و شفقت کا یہی برتاؤ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا، وہ بھی ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور فرمانے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مشابہ ہے نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہنسنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔